ایک سیٹ خالی ہونے والی ہے یہاں پہ، صدر عارف الوی صاحب جو ہیں تو بہت جلد میرا خیال ہے 5 سال ان کے پورے ہونے والے ہیں، تو اب باقی بندر بانٹ تو پوری ہے کہ کس نے وزیر اعظم ہونا ہے نہیں ہونا، کہ نیکسٹ جو آپ نے ارینجمنٹس کرنے ہیں بیانڈ اس کے الیکشنز کے، تو میری تو یہی خبر ہے، پہلے بھی شاید ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ یا دنیا بھر کے جو اہم ممالک ہیں وہ شہباز شریف صاحب پہ خوش ہیں، راضی ہیں کہ انہیں کو کنٹینیو کرایا جائے، اور بلاول صاحب کی جو یہ کوششیں کر رہے ہیں زرداری صاحب کی اپنی زندگی میں ان کو میں پرائم منسٹر بنواتا جاؤں، شاید یہ ان کے لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ شاید بعد میں مشکلات ہوں، سو وہ چاہتے ہیں کہ بلاول کو لے کر ہیں، لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی کیونکہ دنیا کے کیپٹل جب مور جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حق میں نہیں ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پھڈے باز نہیں ہیں، اگین ایزی گوئنگ ہے، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھنے والے ہیں، لہٰذا انہی کو کنٹینیو کرایا جائے۔ اب آتے مولانا صاحب پہ، مولانا صاحب کو یہ ہے یہ دبئی میں جو کچھ ہوا ہے، ایک سیٹ ہے اب اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں دکھ اٹھائے یا فاختہ بھی انڈے کھائیں کبے، کہ یہاں 4-5 سال عمران خان صاحب کے خلاف سب سے زیادہ ٹف اپوزیشن تھی، میں نے بھگتی، اسٹریٹ پہ لوگ لے کر میں آیا، یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ بھی کیا تھا، کوئٹہ سے لے کر آئے تھے، آپ کو تو لوگ میاں صاحب کی باہر جانے کا راستہ بھی ہموار مولانا صاحب کے دھرنے نہیں کیا، انہوں نے کیا تھا، انہوں نے جناب کہ یہ قربانیاں میں نے دی ہیں، میرے ورکرز نے دی ہیں، تو اس پوری یہ جو دیگ پکی ہے ساری کی ساری، ایک شب دیگ کہیں جو بھی ہے، اس میں میرا حصہ کدھر ہے؟ ان کے بیٹے تو بڑے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے وہاں پہ اس میں آپ کو گورنر دے دیا، انہوں نے گورنر لگ گیا، پھر آپ کو 2-3 آپ کے منسٹر لگا دیے، اور ابھی تو کیئر ٹیکر پورا ان کے ہاتھوں میں ہے، آپ کو نہیں، وہ نیکسٹ دیکھ کیئر ٹیکر کتنا عرصہ رہے گا، چلو 3 مہینے نہیں رہے گا تو 6 مہینے رہے گا، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی ایک لانگ ٹرم ہے جو میری اطلاع ہے، صدر بننا چاہ رہے وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی بننا چاہ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی اب یہ لڑائی ہے پرانے دوست ہیں، حالانکہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اولڈ بڈیز ہیں، اولڈ کامریڈز ہیں، اب وہ اس بات پہ وہ دونوں کے درمیان ٹف میچ پڑ گیا ہے، مولانا کہتے ہیں جناب آپ نے بیٹوں کو وزیر خارجہ بنوا دیا، حکومتیں بھی لے لی، سندھ میں بھی آپ کی حکومت، میری تو کہیں پہ حکومت بھی نہیں ہے، آپ کا یہاں پہ اس میں آپ دیکھ سپیکر قومی اسمبلی بھی آپ کا ہے، آپ کے وزیر بھی آپ کے ہیں، سب کچھ تو آپ کو پتہ، میرے پاس کیا ہے؟ اب وہ یہ چاہتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں نے وزارت عظمیٰ بھی لے لی، شریف خاندان نے بہت سارا بینیفٹ کر لیا، سارے کیسز بھی ختم ہو گئے، نیب آرڈیننس بھی ٹھیک ہو گیا، نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، لاز بھی بن گئے، ان کی سزائیں بھی معاف ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مولانا صاحب جو ان کی آنکھیں ہیں، نظریں ہیں، وہ ایوان صدر پہ ہیں، اور ایوان صدر کے لیے شریف خاندان وہ راضی نہیں ہے، وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ کے، آپ کے پرانے دوست ہیں، پرانے جاننے والے ہیں، آپ تو بڑے پرانے وہ ایک اس میں دوسرے کو جانتے ہیں یا کھیل کھیلتے رہے ہیں، سو مولانا صاحب کی ناراضگی کی اس وقت وجہ یہ ہے، وہ یہ ایشورنس چاہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب یہاں پہ نئے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب یا دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ابھی سے کمٹ کریں کہ ہمارا جو اگلا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ ابھی جب یہ ووٹ آؤٹ ہوئے تھے تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کی حکومت گئی تھی، تب بھی یہ مطالبہ رکھا گیا تھا، مگر نمبر نہیں تھے، امپیچمنٹ کر نہیں سکتے تھے لوگ صدر عارف الوی صاحب کی، تو تب یہ معاملہ تھم گیا، مگر تب بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا وائی ناٹ لٹل اولڈ می، یہ میں خبر آپ کو دی رہی ہوں، تب بھی کہا تھا، آج بھی شاید وہ اس کے متمنی ہیں، آج شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے متمنی مگر یہ آپس میں ہی طے کرنا ہے سب کچھ۔ روبے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بات ان کو بھی سوٹ کر کے پاورفل حلقوں کو کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو بیانڈ آپ کے الیکشنز، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کے پریزیڈنٹ ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ دونوں جو ہے نا پھٹے باز نہیں ہیں، اب نواز شریف صاحب کو پھٹے باز سمجھا جاتا ہے، وہ بھی جب بھی پاور میں ان کے بھی یہاں پہ کنفنٹریشن ہوتی ہیں، ان کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رہی ہیں، آپ کو ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا فوج سے بھی رہی ہیں، کیسز پرچے مقدمے ہوئے ہیں، اب ان پہ آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائیاں جو کچھ وہ کہتے رہے ہاں ٹھیک ہے جی کر دیتے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ان سے بھی بہتر شہباز شریف صاحب ہی ہیں، انہوں نے زرداری صاحب نے تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، نہ کو چنے چبوا دیے تھے، پھر ایک لیٹر بھی لکھ دیا تھا واشنگٹن پوسٹ کو ایبٹ آباد سانے کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے وفد بھی بھیجے تھے، وہ جنرل رحیل جب وہاں پہ تھے نا آرمی چیف تھے، زرداری صاحب نے پھر وفد بھی معافی تلافی کے لیے صلح صفائی کے لیے بھیجے تھے، اور اس وقت واپس آئے تھے جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ جو نئے چیف تھے وہ لگ گئے تھے، سو زرداری صاحب نے بھی اپنے لیسن جو ہیں وہ سیکھے ہیں، سو ان کو آ کے یہ جو بار بار پیغام بھیجا تھا جنرل راحیل شریف صاحب کو ملاقاتوں کے لیے، بار بار ڈینائی ہوا تھا، اس کے بعد وہ ملاقات کرنے سے انکاری تھے۔ اب جو ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو اس میں آپ کی کیا اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ وہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو سپریم کمانڈر آف دا آرمی جو ہے وہ دیکھنے کو تیار ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ بنتے دنیا بھر میں آپ کا کیا ایک امیج جاتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کی اپنی ایک لیگسی ہے، اپنی ایک فلاسفی ہے، اپنا ایک ان کا پولیٹیکل ایک کلاؤٹ ہے، یا اس کو آپ مذہبی رنگ جو بھی مذہبی رنگ کی پالیٹکس وہ کرتے ہیں، سو وہ تمام چیزیں ملا کے انٹرنیشنل لیول پہ کیا آپ مولانا کو وہ سیل کیا جا سکتا ہے؟ الیکشنز کب ہو رہے ہیں رؤف صاحب؟ اب الیکشن پہ زرداری صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ ابھی کرا لیں، اگر آپ نے الیکشن نہیں کرانے تھے تو پھر یہ تحریک انصاف میں کٹ پھٹ کرنے کی، اتنی بدنامیاں لینے کی، اٹھانے کی، اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، جیل میں ڈال لو، یہ پھر آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ
آگے ڈیمورلائزڈ ہے, اس کا ورکر ڈیمورلائزڈ ہے, جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں وہ سارے مفرور ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. تو جب تو الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, لوگ ہی نہیں ہے, ضمانتیں نہیں کرا پا رہے, وہ کل کو الیکشن میں آ کے انہوں نے کیسے کاغذ جمع کروائیں گے؟ سو دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ آپ جائیں اکتوبر میں الیکشن کروائیں.